الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تيسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا بزرگی بڑائی تعریف و توصیف شان و شوکت عزت و مقام و مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے جس کے قبضے میں میری آپ تماموں کی جملہ مخلوقات کی جانیں ہیں۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی کائنات کے امام الانبیاء قائد انبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل قدر معزز و مکرم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، بزرگوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، رب العالمین کا بے انتہا شکر اس کی مہربانی سے آج ہم تمام اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ میں اپنے لیے اور آپ تماموں کے حق میں دل کی گہرائی سے اخلاص نیت کے ساتھ دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم، جیسے تو نے تیرے گھر میں تیری عبادت کے لیے ہمیں جمع کیا ہے، ایسے اللہ مجھے آپ تماموں کو جنت الفردوس میں جمع ہونے کی سعادت عطا فرما۔ حضرات و حاضرین، ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک مقام سے دو آیتیں تلاوت کی، اس کا سیدھا سادہ ہم ترجمہ جانتے ہیں اور اسی کے متعلق دو چند باتیں آپ کے سامنے گوشہ گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تماموں کو دین کی ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ساری دنیا کی بادشاہیت ہے اور ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی اللہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم میں سے کون احسن عمل کرتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ وہو العزیز الغفور، اور غفور و عزیز ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، انسانی زندگی میں انسان کے 5 مراحل ہیں۔
انسانی زندگی میں انسان کے 5 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ ہم تماموں کا عالم ارواح میں ہوا ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کی نسل سے، آدم کے پشت ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور سارے ہم تماموں سے اللہ نے عہد لی۔ وہی عہد، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے بیک وقت وہاں پر اقرار کر کے یہ انسانی زندگی کا پہلا مرحلہ ہے جو عہد الست کہا جاتا ہے۔ وہاں ساری انسانیت کو اللہ نے پیدا کیا اور سب کو اللہ نے عہد لی کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ساروں نے بیک وقت یہ جواب دیا کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ یہ انسانی زندگی کا پہلا مرحلہ ہے۔ ایک انسانی زندگی کا دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ انسانی زندگی کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ وہ ماں کا بطن ہے، ماں کا پیٹ۔ یہاں انسان کی نشو و نما ہوتی ہے اور یہ تنگ اور 3 پردوں کے آڑ میں رہتا ہے، کوئی اسے احساس نہیں ہے اس کی دنیاوی زندگی کیسی ہوگی، وہ کیا ہوگا، اس کو کوئی احساس نہیں۔ وہ ماں کا بطن 3 تاریکی کے پیچھے وہاں رہتا ہے اور وہ مدت بہت کم مدت رہتی ہے، 9 ماہ کا ایک پیریڈ رہتا ہے۔ وہاں کوئی نشو و نما نہیں ہے، وہاں کوئی حرکت نہیں ہے، کوئی تگ و دو نہیں ہے، کوئی محنت اور کاوش نہیں ہے۔ ایک 3 تاریکی کے آڑ میں انسان وہاں پلتا ہے، پرورش پڑتا ہے، 9 ماہ تک ایک کم مدت میں وہاں رہ کر کے ایک تیسرے مرحلے میں قدم رکھتا ہے انسان۔ وہ تیسرا مرحلہ میں اور آپ ہے، میرے اور آپ کی یہ زندگی تیسرے مرحلے کی یہ زندگی ہے۔ دنیا میں انسان آتا ہے، یہاں پلتا ہے، پرورش پاتا ہے، زندگی لیتا ہے، پروان چڑھتا ہے، بڑا ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایک جگہ پہ ایک بات بتائی کہ کسی کو ہم نے دنیا میں بھیجتے ہیں یا دنیا میں وہ آنے سے پہلے اسے رخصت کر دیتے، انتقال ہو جاتا ہے۔ دیکھے ہوں گے کئی ایسے لوگ ہیں جن کی مقدر دنیا نہیں ہے، کئی ایسے بچے، کئی ایسے انسان ہیں جن کی دنیاوی مقدر نہیں ہے، دنیا نہیں ہے، وہ ماں کے پیٹ میں ہی رخصت ہو جاتی۔ دنیا میں ان کا جگہ نہیں تھا، ان کا مقدر نہیں تھا، وہ دنیا میں ہی رخصت ہو جاتے ہیں۔ بچپن میں انتقال ہو جانا ماں کے بطن میں یا دنیا میں آنے کے بعد مر جانا، یہ بہت بڑا مرحلہ ماں باپ کے لیے اور بالخصوص ماں کے لیے، اور بشارت سنا دی گئی ہے ایسے کے لیے جس کے بطن سے پیدا ہو بچہ یا اس کے بطن میں ہی انتقال کر گئے، اور وہ صبر کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے اور کہے الحمدللہ۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے جنت میں گھر ہی بنا دیتے اس کے لیے اور اس کا نام ہی رکھ دیتے بیت حمد۔ بیت حمد۔ کتنے ایسے ماں باپ ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے میاں بیوی ہیں، کتنے ایسے انسان ہیں جن کے بچے دنیا میں آنے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہوئے، ماں کے بطن میں انتقال ہو گئے یا دنیا میں آنے کے بعد بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ ایسے وقت میں اگر کوئی انسان، کوئی ماں باپ، کوئی انسان اپنی اولاد کے رخصتی پر صبر کرتا ہے اور زبان سے یہ کہتا ہے کہ یہ الحمدللہ، تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ایک محل بناتے، گھر بناتے، اور اس کا گھر کا نام ہی بیت حمد رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ انسانی زندگی کا ایک تیسرا مرحلہ میرے بھائی۔ اب یہ تیسرے مرحلے میں انسان، کئی لوگ آتے ہیں جن کو بچپن میں رخصتی ہو جاتی، کوئی لڑکپن میں دنیا سے چلے جاتا، کوئی جوانی کے مرحلے میں قدم رکھ کے چلے جاتا، کوئی انسان ادھیر عمر کو پہنچتا ہے، کوئی انسان جوانی کے مرحلے میں پہنچتا ہے۔ بہرحال اس کی تقدیر جتنی ہے، میری اور آپ کی زندگی جتنی اللہ نے مقدر لکھی ہے، 40، 20، 25، 10، 11، جتنا بھی آپ کاؤنٹ کر لو، ایک عمر ہے کہ ایک ارذل عمر، بڑھاپا۔ یہ بڑھاپا بھی بہت عذاب ہے میرے۔ عمر کے آخری مرحلے میں قدم رکھتے ہیں نا، یہ عمر میں یہ خطرناک عمر ہے، اس میں بچپنا آ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عمر 60 سے 70 سال کے بیچ میں، میری امت کی عمر 60 اور 70 کے بیچ میں عمر ہے۔ خود اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھاؤ، اللہ کے نبی علیہ السلام کی عمر 63 سالہ زندگی۔ امت کو بھی یہ زندگی دی گئی ہے اور مجھ کو اور آپ کی یہ زندگی ملی ہے، اور یہ زندگی کتنی ہے؟ میری اور آپ کی عمر 60 سے اور 70 سال، اس کے بیچ میں کتنے لوگ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بڑھاپا خود ایک عذاب ہے، ہاتھ پیر جواب دے، دماغ ٹھکانے لگ جائے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہ ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے سب سے اچھے وہ لوگ ہیں، میری امت کے سب سے اچھے وہ لوگ ہیں طال عمرہ وحسن عملہ، طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل اچھا ہو وہ امت کا سب سے اچھا انسان میرے بھائی۔ اور امت کے سب سے بدترین لوگ کون ہیں؟ خود اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے مبارک یہ کلمات ہیں، کسی ایرے غیرو نتو خیرے کی بات نہیں ہے، یہ نبی کی حدیث۔ کاؤنٹ کرتے جاؤ آپ کتنے حدیثیں اس ضمن میں ہیں، اور حدیث سنیں اور حدیث ہو آپ کے سامنے، قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش کرے اور حدیث پیش کرے، کتنی اچھی بات ہے نا۔ آپ کو بیٹھے جگہ حدیث مل رہی ہے، آپ بیٹھے جگہ آپ کے لیے قرآن اور حدیث کی باتیں ملی جا رہی ہیں میرے بھائی، اور اس پر غور کریں، تدبر کریں، سوچیں سمجھیں۔ حدیث ہے لے لو، اللہ کے نبی نے فرمایا، کسی کی بات نہیں ہے یار، اللہ کے نبی نے بتایا اور اللہ نے فرمایا، اور اللہ کے ہم بندے ہیں اور اللہ کے رسول کی ہم امتی ہیں، اللہ کی بات مانو یا نبی کی بات مانو، دونوں میں سے کسی ایک کو اپناؤ، دونوں کو اپنائیں گے تو حدیث مل رہی ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ حدیث پہ اللہ کا شکر عمل کریں۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بدترین لوگ، میری امت کے بدترین لوگ، میری امت کے بدترین خراب لوگ، جن کی عمر لمبی ہو اور ان کا عمل برا ہو، گندا ہو، نہ نماز، نہ دین، نہ دھرم، نہ اسلام، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ پردہ، نہ کچھ بھی نہیں، عمر لمبی مل گئی اور بدترین کام کر رہے، گناہ کر رہے، دنیا کے بدترین لوگ ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو یہ جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے بدترین وہ لوگ ہیں جن کی عمر لمبی اور ان کا عمل برا ہو، اللہ مجھے آپ کو تماموں کو اس جمرے سے بچا لے، اللہ اس کام سے اللہ مجھے آپ کو بچا لے میرے بھائی۔ یہ انسانی زندگی کا یہ تیسرا مرحلہ میرے بھائی۔ اب اس میں کیا ہے؟ جوانی میں ہی ٹکٹ اگاڑ دیتا کوئی، مر جاتے، اللہ تعالیٰ کسی کو وہاں تک لے جاتے، کہاں تک؟ اس کی مقدر میں لکھی زندگی 60 سال 70 سال وہاں تک لے کے جاتے، اگر نہیں ہے بیچ میں ہی چلے جاتے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اور اس قانون میں کسی کی عمل دخل نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون، کسی کا اس میں عمل دخل نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کیوں موت آ رہی، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ مجھے زندہ ہی رہنا ہے، نہیں، کسی کو ہمیشگی نہیں ہے، کوئی یہاں رہنے نہیں آیا ہے، آیا ہی یہ خود آنا خود یہ دلیل ہے، میرا اور آپ کا یہاں زندہ رہنا یہ دلیل ہے، مجھے مرنا ہے۔ یہ انسانی زندگی کا تیسرا مرحلہ۔ اب اس میں جو جو شامل ہوتے شامل ہو جائیے۔ اللہ سے ہم دعائیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تماموں کو اچھی زندگی، لمبی عمر نصیب عطا فرمائے، اچھے کام کرنے کے ساتھ ساتھ لمبی عمر مجھے اور آپ کو نصیب عطا فرمائے۔
چلیے میرے بھائیوں، یہ انسانی زندگی کا یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ اب یہ تیسرا مرحلہ جو شروع ہوتا ہے، یہاں سے شروع ہو اور اس کا مرحلہ ختم ہوتا ہے، جہاں سے یہ ختم ہوتا ہے یہ مرحلہ، وہ موت، یہاں سے ختم، یہ تیسرا مرحلہ موت۔ اب یہاں پروان چڑھے، نشو نما پائے، بڑے ہو، اچھے بنے، برے بنے، جو بھی جیسے بھی ملی دنیا چلا رہے، اب یہ دنیاوی زندگی ختم ہونے کے لیے موت، مرنا پڑے گا۔ آپ کا یہ وجود بتا رہا ہے، آپ کی یہ زندگی بتا رہی ہے، آپ کی یہ سانسیں بتا رہی ہے، آپ کی یہ حرکت نرکت سب دکھا رہی ہے، آپ کا وجود یہ دلیل ہے کہ آپ مرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں اور آپ مرنا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ مجھے اور آپ کو دنیا سے رخصت ہونا ہی ہے، ہم مرنے والے ہیں ہم۔ اب جب ہمیں معلوم ہے، ہمارا وجود یہ بتا رہا ہے کہ ہم ختم ہونے والے، مرنے والے ہیں، تو ہم اچھے بننا خراب بننا؟ دیندار بنیں گے، متقی پرہیزگار بنیں گے، اللہ رسول اللہ کی شریعت پر عمل کریں گے، اسلام پر عمل کریں گے، یا منمانی کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے؟ اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ۔ سورہ نازیات کی آیت میرے بھائیوں، آخری پارے کی دوسری سورت کی آیت ہے۔ جاؤ، جا کے گھر کو جانے کے بعد اس آیت کو پڑھو، اسے سمجھو جا کر کے۔ پڑھنا نہیں آتا ہے، کہاں سمجھتے جناب؟ پڑھنے والے بنو قرآن۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو انسان اللہ کے پاس کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور اپنی خواہش، اسے کچلنا پڑے گا۔ میں اور آپ میری خواہش کو کچلیں گے، اللہ کے پاس کھڑے ہونے سے ڈریں گے، جنت ملے گی میرے بھائی۔ خواہشات کی پیروی کرے، اللہ کے پاس کھڑے ہونے سے نہیں ڈرے، تمہاری دنیا ہی جہنم بنا دے گا اللہ تعالیٰ۔ اور ایسے ہی ہماری حالت ہے، سماج کو اٹھاؤ، ماحول کو اٹھاؤ، ہماری زندگی کو اٹھاؤ، ہماری زندگی جہنم کا گڑھا بنی ہوئی ہے، اور اس جہنم کے گھڑے میں ہم کھڑے ہو کر کے اتنا اترائے، اتنا اکڑے۔ تمہاری سانس رحلت تم کر سکتے ہو، یا میری سانس ہے میں کر سکتا ہوں، اگر وہی بڑھاپے کے دہلیز پر کھڑے ہو جائے، بیماریاں ہماری زندگی میں جنم لے، کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے، بس اللہ سے کہتے رہتے ہیں کیا؟ اللہ جلدی اٹھا لیا تو اچھا بات، کیا کہتے ہیں؟ جلدی چلے گیا تو اچھا۔ ارے آپ یہ سوچ رہے، اب ہم یہ کہہ رہے کہ زندگی سے تنگ آ کر کے، گناہوں میں ملوث ہو کر کے، مایوس ہو کر کے، اللہ کی رحمت سے دور ہو کے ہم یہ کہیں بھئی مریا تو اچھا۔ میرے بھائیوں، آپ یہ زندہ ہیں، اچھا ہے، آپ کو کوئی نہ کوئی ساتھی ضرور مل جائے گا، آپ کا سپورٹ میں آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کوئی نہ کوئی رہیں گے، دلاسا دیں گے، آپ یہاں کچھ تو کچھ حرکت میں آئے گا۔ اب مرنے کے بعد اللہ اکبر، مر گیا تو اچھا، ارے مر جانے کے بعد جو مرحلہ ہے بڑا کٹھن مرحلہ ہے، وہ وہاں کوئی نہیں، یہاں تو ہم دیکھ رہے آنکھ سے، یہاں کچھ نیک عمل کرنے کا موقع ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی دوست ہے، کوئی بیوی بچے ہیں، ہے کوئی گھر ہے، قبیلہ خاندان ہے، کوئی دوست احباب ضرور ہے، نہیں ہے تو وہ تو جماعت اور جمعیت کے لوگ تو ہے۔ اب مر گیا، ایسے کہتے مریا تو اچھا۔ میرے بھائیوں، اتنی آسانی سے میں اور آپ یہ کہیں مر گیا، اب مر گیا تو یہ مرنے کے بعد کیا ہوگا کسی کو معلوم ہے؟ چلیے، یہی آخری دوسری یہ چوتھا مرحلہ ہے انسان کا، کہ ایک انسان مر گیا، اب ہم کہہ رہے نا مر گیا، اب مرنے کے بعد یہ چوتھا مرحلہ شروع ہوتا۔ بہت خطرناک ہے میرے بھائی، بہت خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو میرے بھائی، بڑی حدیث ہے، بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث سنو آپ، صحابہ کے درمیان اللہ کے نبی نے بات بتائی
کتنی پیاری حدیث ہے. میری اور آپ کی زندگی کو بدلنے کے لیے ایک حدیث کافی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے جنازے میں شریک، صحابہ سب موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، جنازے کو لے کر کے قبرستان پہنچے. اب جب قبرستان پہنچا گئے تو اس انسان کی، اس شخص کی لحد تیار نہیں تھی میرے بھائی، قبر تیار نہیں تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف سے چہرہ کر کے بیٹھ گئے. صحابہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے بیٹھے جیسے آپ بیٹھے نا، ایسے بیٹھے ہوئے ہیں. صحابہ سب ایسے بیٹھے کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا سناٹا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چھوٹی لکڑی ہے، لکڑی کا ایک ٹکڑا ہے. اللہ کے نبی اس لکڑی کے ٹکڑے سے زمین کو کھودتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لکڑی کے حصے کو لے کر کے زمین کو کھود رہے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. آسمان کی طرف دیکھتے اور زمین کی طرف دیکھتے اور صحابہ سے کہتے ہیں، اے میرے ساتھیوں، اے میرے ساتھیوں، اے مومنوں، اے صحابہ کی جماعت، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، قبر کی عذاب سے آپ پناہ طلب کر لو. موت واقع ہو گئی. انسان کو جو محبت کر رہے وہ سب لوگ حاضر ہو جاتے، دشمن بھی حاضر ہو جاتا ہے، دوست بھی حاضر ہو جاتا ہے، پسند کرنے والا بھی رہتا ہے، ناپسند کرنے والا بھی رہتا ہے. مر گیا نا، کچھ بھی نہیں کر سکتا. اب مرنے کے بعد سب حاضری ہے. اور جتنی محبت زیادہ کرنے والے وہ سب سے پہلے باہر نکالتے، باڑی کو غسل دیتے، کفن دیتے، قبرستان لے جاتے. میرے بھائی، جو جتنا محبت کرتا ہے وہ سب کے سب اس میں شریک ہو گئے اور قبرستان لے جاتے، جنازے کی نماز پڑھتے، اور جتنی محبت کرتے وہ سب سے پہلے قبر میں اترتے، اس کو قبر میں ڈالتے اور مٹھی ڈال کے ہاتھ جھٹک دیتے، چلے گئی. اچھا انسان رہتا ہے نا، پیار کرتے، اس سے محبت کرتے، روتے. کتنا پیارا انسان دنیا سے رخصت ہوا. یہ انسان نہیں مرنا تھا اور دیر رہنا تھا. لوگ کہتے، رشتہ دار یہ کہتے، وہی خراب رہے، گندے رہیں گے. لوگ بولیں گے کب مرے گا، چلے گیا تو بہت اچھا ہے. اب چلے گئے، مٹھی ڈال کے ہاتھ جھٹکتے، کہتے اللہ اسے مغفرت کر، اسے معافی، اسے بخش دے، دعا کرتے، نکل کے آتے. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس قبر کی تیاری کرو میرے بھائیو. یہ گرمی کا موسم ہے، ہم تمام ٹھنڈے پانی کا انتظام کر رہے ہیں، کولر کا انتظام کر رہے، اے سی کا انتظام کر رہے، فین کا انتظام کر رہے. جتنا ہو سکے میں اور آپ ٹھنڈی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے. گرمی شدت کی گرمی ہے، اور ٹھنڈی کا موسم آ جائے تو گرم چیزیں استعمال کر لیتے. ہم لوگ ہیٹر کا انتظام کرتے، گرم چیزوں کا استعمال کرتے. موسم سرد میں گرم چیزوں کا استعمال کرتے ہیں اور موسم گرما میں ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں. میرے بھائیوں، جیسے یہ موسم آنے پر ہم یہ تیاری کر رہے، گرمی کے موسم آنے پر ہم ٹھنڈی کا انتظام کر رہے، ٹھنڈی کا موسم آنے پر گرمی کا انتظام کر رہے. میرے بھائیوں، میں اور آپ سوچیں، میری اور آپ کی خبر بھی آنے والی ہے، اس کے لیے میں اور آپ کتنی تیاری کر رہے ہیں. میری اور آپ کی خبر بننے والی ہے، میرے اور آپ کی قبر بننے والی ہے اور تیار ہے. میرے اور آپ کی قبر انتظار کر رہی ہے. کب آئے میرے گود میں، کب آئے میرے سائے تلے، کب آئے میرے نیچے. زمین انتظار کر رہی، قبر انتظار کر رہی. میں اور آپ ہے کہ خبر سے بہت بے خبر ہے میرے بھائی. ہمیں کسی کی خبر کی تیاری کر رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہماری خبر کی ہم تیاری کریں. میری اور آپ کی خبر قریب آ رہی ہے. ہر دن کا یہ سورج غروب ہو رہا ہے. میری اور آپ کی زندگی ختم ہو رہی ہے. میں اور آپ خبر کے قریب جا رہے ہیں.
اور صحابہ بیٹھے. اللہ کے نبی کہتے ہیں لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعُدْ. اس قبر کی تیاری کرو میرے ساتھیوں, اس قبر کی تیاری کرے ہم. صحابہ کی زندگی اٹھاؤ میرے بھائی, وہ قبر کے لیے کیسی تیاری کر رہے تھے, ان کی زندگی کیسی تھی, وہ لوگ کیسے تھے. اللہ نے انہیں دنیا میں جنت کی ضمانت دے. اللہ اکبر. ساتوں آسمان کے اوپر عرش عظیم پر مستوی میرا اور آپ کا رب, اور ان کو جنت کی ٹکٹ دے دے, جنت کی ضمانت دے تھے, پھر بھی وہ قبر کو یاد کر کے, قبر کی برزخی زندگی کو یاد کر کے زار و خدار روتے میرے بھائی. حضرت عمر کو کون نہیں جانتے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتے, امیر المومنین, دوسرے خلیفہ, نبوت کا سلسلہ اگر جاری رہتا اور حضرت عمر نبی بنتا, اتنا جلیل القدر صحابی, ہم تماموں کا دوسرا خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ برزخی زندگی کو یاد کرتے, اتنا روتے, رو رو کے میرے بھائیوں ان کی آنکھوں کے سامنے گڑا پڑ گیا تھا. اللہ اکبر. آنکھوں سے رو رو کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنا روتے, زندگی میں برزخی زندگی کو یاد کر کے, آخرت کی زندگی کو یاد کر کے اتنا روتے, رو رو کے جیسے پانی جانے کے بعد لکیر پڑ جاتی, نشان چھوڑ جاتا, ایسے دونوں آنکھوں کے بیچ میں نشان میرے بھائی. حضرت عمر کی یہ حالت. میں اور آپ کتنا ہم لیلۃ القدر میں روئے, کتنا ہم نے رمضان سے فائدہ اٹھایا, کتنا ہم نے اپنے گناہوں سے معافی مانگی, کتنا ہم نے برزخی زندگی کو یاد کر کے روئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے, ہر نماز میں تشہد میں یہ دعا کی جاتی ہے, دعا پڑھنے کا حکم دیا گیا. کہتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, اے اللہ عذاب قبر سے بچا لے. دعائیں کرو میرے بھائیوں, دعا ہوتی آمین تو کہو میرے بھائیوں, لیکن ہمارا دل مردہ ہے, ہمارا جسم مردہ ہے, ہماری روح مردہ ہے. ہمارے سامنے اللہ رسول اللہ کی باتیں پیش کرے اور ہماری زندگی نہ بدلے. برزخی زندگی کو یاد کرو, جاؤ کسی جگہ پہ بیٹھو, ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھو, ٹھنڈی سانسیں لو, ٹھنڈا پانی استعمال کرو, سوچیں میں اور آپ کیا ہے, میری اور آپ کی زندگی کیا ہے. مجھے اور آپ کو وہ زندگی حاصل ہونے والی ہے, برزخی زندگی. ہم چاہے تو بھی نہیں چاہے تو بھی ہم ہی خبر میں جا کر کے پہنچائیں گے میرے بھائی. اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں بات کہی فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. جہنم سے جو دور کیا جائے, برزخی قبر کے عذاب سے جو انسان دور کیا جائے, برزخی زندگی سے عذاب سے دور کیا جائے, آخرت کے عذاب سے دور کیا جائے, جہنم کی آگ سے دور کیا جائے, جنت میں اسے داخلہ مل جائے, فقد فاز, یہی اصل کامیابی ہے میرے بھائی. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ متاع دنیا کیا ہے, یہ ساز و سامان, یہ دنیا دھوکے کی زندگی ہے. چلیے میرے بھائیوں, اسلاف کی زندگی اٹھا کر پڑھو, اسلاف کی زندگیوں کو پڑھو, وہ سب سے زیادہ قبر کی تیاری کرتے. خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا, ایک صحابی آ کر کے سوال کیا, مومن میں عقل مند مومن کون ہے, مومن میں عقل مند مومن کون ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, مرنے کے بعد کی جو تیاری کرتا ہے وہ مومن عقل مند مومن. برزخی زندگی کی جو تیاری کرتا ہے. میں اور آپ کسی کی طرف نہ دیکھیں میرے بھائی, کسی کی زندگی میں نہ جائیں, کسی کی یہاں نہیں پہنچیں, کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہے. میں اور آپ صرف اسی ایک ہدف کے متلاشی ہوں گے کہ میں اور آپ میری خبر کی تیاری کرنا ہے. خبر میں میرے ساتھ کیا ہوگا, خبر میں میرے اور آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. صحابہ کی زندگی پڑھے میرے بھائیوں, سلف صالحین کی زندگی پڑھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, کون نہیں جانتے, یہ تیسرے خلیفہ ہیں. جنت کی بشارت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ
اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت سنائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 مرتبہ حضرت عثمان کو جنت کی ضمانت دی. 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ حضرت عثمان کو اللہ کے نبی نے جنت کی ضمانت دی. یہی حضرت عثمان ان کے غلام ہانی کہتے ہیں، جب بھی حضرت عثمان خبر کے پاس آتے زار و خطار ہوتے، داڑھی مبارک بھیگ جاتی، زمین تر ہو جاتی، میرے بھائی زمین تر ہو جاتی. نبی کی زبان سے 10 مرتبہ جنت کی ضمانت لینے والا یہ انسان حضرت عثمان بن غنی رضی اللہ عنہ، ان کی یہ کیفیت ہے میرے بھائیوں. آج ایک ہمارا پڑوسی ہمیں اچھا نہیں بولتا ہے، آج ہمارا ایک بھائی ہم کو ایک اچھا نہیں بولتا ہے، آج ہماری بیوی ہم کو اچھا نہیں کہتی، ہماری اولاد ہم کو اچھا نہیں کہتی، ہمارا دوست ہم کو اچھا نہیں کہہ رہا ہے. یہاں 10 مرتبہ جنت کی ضمانت ملی اور ہزاروں قطار روتے رہے. ہم کو کون اچھا بولا ہے؟ ہم کو جنت کی ضمانت ملی، ٹکٹ ملی. اور ایسے بھی بس ایسے بھی کچھ ہے میرے بھائی. ہمارے ایک دوست، اللہ مغفرت کرے، اللہ مغفرت کرے، عمر رسیدہ تھے، دوست مر گئے، انتقال ہو گئے، اللہ مغفرت کرے میرے بھائی. ان کے سامنے جب بھی کہا جاتا چچا کچھ تیاری کر لو، بڑے دلیر انداز میں وہ کہتے تھے مرنے کے بعد میں دیکھ لے تم انصاف. ایسے سخت مزاج ہمارے اندر، ہمارے سامنے یہ چیز آئے. حضرت ابو دردہ کی زندگی پڑھو، حضرت ابو بکر کی زندگی پڑھو، حضرت عثمان کی زندگی پڑھو، حضرت ابو ہریرہ کی زندگی پڑھو، حضرت زبیر بن عوام کی زندگی پڑھو، صحابہ کبار صحابہ کی زندگی پڑھو. جنت اور عشر مبشرہ، جن کو جنت کی ضمانت دی گئی، عشر مبشرہ، ان کی زندگی پڑھو، زار و خطار روتے. برزخی زندگی کو یاد کر کے ابو دردہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب موت ان کے قریب ہے، حضرت ابو دردہ کی موت کا وقت قریب ہے، ان کی بیوی نے ان سے کہا صحابی رسول ہے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت ابو دردہ نے جو بات کہی میرے بھائیوں، یہ نوٹ کر لو، آپ یہ نوٹ کر کے جاؤ. ابو دردہ نے کہا مجھے یہ غم نہیں کہ میں دنیا چھوڑ رہا ہوں، مجھے یہ خوشی نہیں کہ میں اللہ کے نبی کا ساتھی اور صحابی ہوں، مجھے یہ ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کون سے گناہ میں مجھے پکڑے گا، مجھے معلوم نہیں ہے. کس گناہ سے مجھے پوچھ گچھ ہوگی، میرے کس گناہ سے مجھے اللہ پکڑے گا، مجھے یہ ڈر ہے، میں اس لیے روتا. ابو ہریرہ کی زندگی پڑھو. حضرت ابو ہریرہ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی، امت کو سب سے زیادہ حدیثیں یہ ایک صحابی سے ملتی میرے بھائیوں. 5,500 کے قریب ایک صحابی حدیثیں روایت کرتے. یہ صحابی کی زندگی موت قریب ہے. ان کی اولاد نے، ان کی بیوی نے کہا تم تو صحابی رسول ہے، کیوں رو رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں ایک لمبے سفر پہ جا رہا ہوں، میں ایک لمبے سفر پہ جا رہا ہوں، سفر کا اتنا میرے پاس توشہ نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں ہے اللہ مجھے کیسے پکڑے گا، کس گناہ سے مجھے پکڑے گا. اللہ اکبر. یہ مقدس صحابہ کی جماعت، ان کا یہ معاملہ میرے بھائیوں. چلیے اور ایک صحابی کا نام سناتے اور ہم کہتے اور برزخی زندگی بڑی خطرناک زندگی میرے بھائی. یہ قبر تنہائی کا گھر ہے، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے. یہ قبر تنہائی کا گھر ہے، تنگ و تاریکی کا گھر ہے، اندھیری کا گھر ہے، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے، اور داروغے اس پر مسلط اور قیامت تک اسے عذاب. اور یہ خبر کسی کو نہیں بخشی میرے بھائیوں. برزخی زندگی میں یہ خبر دبوچ دے گی، ادھر کی پھسلیاں ادھر، ادھر کی پھسلیاں ادھر، قیامت تک کی عذاب دیتے رہے گا. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا، پیارے نبی نے خواب میں دیکھا 2 صحابہ، 2 فرشتے اللہ کے نبی کو لے کر گئے. کچھ مناظرہ، کچھ دکھائے میرے بھائیوں، کچھ چیزیں دکھائے، کچھ چیزیں سکھائے. صحیح حدیث ہے میرے بھائیوں، سمرہ بن جندب کی یہ روایت ہے، ابو داؤد کی یہ روایت ہے. حدیث پیش کر رہا ہوں، حدیث سنو میرے بھائی. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے لے کر گئے، کچھ مناظر دکھائے. اس میں ایک منظر بھی دکھائے میرے بھائی. ایک داروغہ ایک انسان کو لٹھایا ہوا ہے، ایک انسان کھڑا ہوا ہے، ایک انسان کو لٹھایا گیا ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک اتنا بڑا ہتھوڑا ہے پہاڑ کے مانند.
پہاڑ کے مانند ہتھوڑا ہے، اور وہ انسان جو لیٹا ہے وہ ہتھوڑا لے کر کے اس کے سر پر مار رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیوں عذاب ہو رہا ہے، یہ کیوں عذاب ہو رہا ہے، یہ کون ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ تمہاری امت کا وہ انسان ہے جو قرآن پڑھتا تھا، قرآن یاد کیا تھا، لیکن عمر کو پہنچ کر کے وہ قرآن نہیں پڑھتا تھا، اور اس کے بعد وہ انسان ہے وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ۔ حدیث میرے بھائیوں، یہ حدیث کے جملے ہیں، یہ حدیث کی روایت کی یہ جملے ہیں، یہ ورڈز ہیں، اللہ کے نبی کو بتایا گیا وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ۔ اس کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے، وہ ہتھوڑے کو اگر کسی پہاڑ پر ماریں گے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا میرے بھائیوں۔ اس کو مسلسل یہ عذاب ہو رہا ہے قیامت تک۔ وہ کون انسان ہے جس کو اتنا خطرناک عذاب برزخی زندگی میں، قبر میں کون ہے؟ وہی وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، فرض نماز چھوڑ کے سونے والے کو یہ عذاب میرے بھائی۔ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، فرض نماز چھوڑ کر کے سونے والوں ذرا سن لو، اتنا بڑا ہتھوڑا لے کر کے آپ کو مارے برزخی زندگی میں وہ قیامت تک۔ حضرت سعد بن معاذ، اللہ سے ہم دعائیں کرتے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو برزخی زندگی راحت کے ساتھ بتانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، جنت کی کھڑکی میرے اور آپ کے خبر میں اللہ کھول دے، میرے اور آپ کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے، اللہ خبر کی عذاب سے مجھے آپ کو محفوظ و معمون رکھ لے۔ پھر کیا ہے؟ حضرت سعد بن معاذ، حضرت سعد بن معاذ جلیل القدر صحابی، اتنا پیارا انسان، اتنا اچھا انسان، اتنا اچھا صحابی، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات سعد بن معاذ، جب سعد بن معاذ کا انتقال ہو گیا تحرکت العرش، اللہ اکبر، اللہ کا عرش جنبش میں آ گیا میرے بھائی۔ حضرت سعد بن معاذ کے انتقال پر رب کا عرش جنبش میں آ گیا، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، 70,000 فرشتے اس کے جنازے کی نماز میں شریک، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کا یہ فرمان، اللہ کا عرش جنبش میں آئے، آسمان کے دروازے کھول دے، 70,000 فرشتے جنازے میں شریک ہو، خود میرے اور آپ کا نبی جنازے کی نماز پڑھائے، اس کا کیا کہنا؟ اس کا کیا کہنا؟ نبی صلاۃ جنازہ پڑھائے، 70,000 فرشتے نزول ہو جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے، آسمان کے دروازے کھول دے، رب کا عرش جنبش میں آ جائے، اتنی بڑی کام ہونے کے باوجود جب حضرت سعد بن معاذ کو قبر میں ڈال کے مٹی میں ڈال کے دفنا دیا گیا، خبر ان کو بھی نہیں بخشی میرے بھائی، خبر ان کو بھی نہیں بخشی، خبر ان کو بھی دبا دی میرے بھائی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر کے پاس کھڑے ہو کے زارو خطار ان کے حق میں مغفرت کی دعا کرتے رہے، روتے رہے، صحابہ پریشان، کسی کی خبر پہ اتنی دیر کھڑے ہو کے اللہ کے نبی دعا نہیں کیے، سعد بن معاذ کے قبر پہ اتنی دیر کھڑے ہو کر کے دعا کر رہے ہیں، صحابہ دعا ختم ہونے کے بعد پوچھے اللہ کے نبی اتنی دیر آپ نے دعا کی؟ حضرت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ کو قبر دبا دی، معاذ عیسیٰ ہو گئے، سعد بن معاذ بال کے برابر ہو گئے۔ خبر میں حضرت معاذ کو ایسے دبوچا، حضرت سعد بن معاذ کو خبر نے ایسے دبوچا وہ بال کے باریک ہو گئے۔ اتنی بڑی عظمت اس کی، اتنی بڑی شان اس کی اتنی بڑی شان، 70,000 فرشتے نبی جنازے کی نماز پڑھائے، آسمان کے دروازے کھل جائے، اللہ کا عرش جنبش میں آ جائے، اتنی بڑی شان اس کی وفات پر، اور اسے قبر نے نہیں چھوڑا، بخشا، اسے دبا دیا وہ بال کے برابر۔ اللہ کے نبی دعا کرتے گئے، پھر وہ کشادہ ہوتے گئے۔ میرے سوچو میرے بھائی، میرے نوجوانوں،
میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، میری ماں بہنیں، میرے بچے، میرے ذمہ دار، آپ جتنے یہاں بیٹھے سب سوچیں میں اور آپ، میری اور آپ کی خبر بن رہی ہے، تیار ہو رہی ہے، اس قبر کے لیے میں اور آپ کتنی تیاری کر رہے ہیں۔ صحابہ کا یہ معاملہ ہے، زار و خطار روتے، خوشخبریاں ملی پھر بھی خبر ان کو نہیں چھوڑی۔ یہ تنگ و تاریکی کا گھر، کیڑے مکوڑوں کا یہ گھر، تنہائی کا یہ گھر، سام بچھو کا یہ گھر، اکیلے تنہائی کا یہ گھر، اس گھر کے لیے میں اور آپ کتنی تیاری کیے۔ تیاری کرنا میرے بھائی، خبر کی تیاری کرو۔ اللہ سے دعائیں کرتے، اپنی بات کو ختم کرتے، پروردگارہ مجھے آپ کو اپنی خبر کی اچھی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم تماموں کو عذاب قبر سے بچا لے، اللہ ہم تماموں کو عذاب قبر سے بچا لے، قبر کی ہولناکیوں سے بچا لے۔ پروردگارہ ہم تماموں کو عذاب قبر سے بچا لے، اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اللہ برزخی زندگی میں ہمیں راحت نصیب عطا فرما، اور جو بھی رشتہ دار ہمارے سے دنیا سے رخصت ہوئی اللہ ان کی قبر کو نور سے منور عطا فرمائے۔ اللہ ہم تماموں کو عذاب قبر سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے، قبر کے سوالات میں آسانی عطا فرمائے، سوال جواب میں آسانی عطا فرمائے۔ ابھی اللہ ہم تماموں کو ہماری قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دے۔ اللہ مجھے اور آپ کو جنت کی میوے اور جنت کا استقبال قبر میں ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں نیک بنا، متقی بنا، پرہیزگار بنا، دیندار بنا۔ پروردگارہ یہ ماہ مقدس کا مہینہ، آخری ایام اس مہینے کے، اور آج بھی لیلۃ القدر ہے۔ پروردگارہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہم میں کے جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو تکلیف میں اللہ ان کی تکلیفوں کو دور کر دے، جو قرض میں اللہ ان کی قرض کی ادائیگی کے لیے غیب سے راستہ ہموار کر دے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو حلال کی روزی اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ جو بھی بیمار ہیں، جس ناحیے سے بھی بیمار رہیں، جہاں بھی بیمار رہیں، اللہ سب بیماروں کے حق میں ہم دعائیں کرتے، اللہ سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے، اللہ سب کو بڑی بڑی بیماریوں سے بچا لے، جب تک دنیا میں رہے دین پر رہنے کی توفیق عطا فرما، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى والفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم ولذکر اللہ تعالی جل وتم اکبر۔